وہ آدھی رات کو کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی انہیں وہ حسین لڑکی ہر شے سے لاپرواہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سوتی ہوئی نظر آئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ دوپٹہ ڈھلک کر اس کے گلے میں پڑا تھا اور اس طرح سوتے ہوئے وہ اس قدر پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ دیکھنے والا ساکت ہی رہ جائے۔ وہ بھی وہیں دروازے پر ساکت کتنے ہی لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے، لیکن وہ یہ بھول نہیں سکتے تھے کہ ان کا رشتہ کس بنیاد پر بنا ہے۔ اسی لیے ایک گہری سانس لیتے وہ اپنے جذبات پر قابو کرتے خاموشی سے آ گئے اور اس کے پہلو میں کافی فاصلے پر نیم دراز ہو گئے۔ نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک بھٹک کر اس کے حسین چہرے پر ٹہر رہی تھی۔ وہ بڑی بے آرامی سے اس حالت پہ بیٹھی تھی اور انہیں اس کی بے آرامی بے چین کیے ہوئے تھی۔ وہ چاہ کر بھی پرسکون نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن اس کے قریب جانے میں ایک عجیب سی جھجک آڑے آ رہی تھی۔ ایک تو انہیں اپنے جذبات کا ڈر تھا، اس کے پاس جا کر خود پر قابو نہ رکھ پائے تو پھر کیا ہوگا۔ ساتھ یہ بھی خوف تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ کیا سوچے گی کہ وہ اس کی نیند کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جس پر وہ ایک گہرا سانس لیتے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈال کر نامحسوس انداز میں اسے اپنے حصار میں لیتے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے تکیے پر سیدھے لٹا گئے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے ان کی سانس پھولنے لگی تھی اور یہ سب اس لڑکی کی نزدیکی کے سبب تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے تیزی سے پیچھے ہوئے، انہیں اپنے جذبات بکھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ خود پر قابو پانا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے رخ موڑ کر اپنی آنکھیں بند کر گئے، جبکہ وہ تھکاوٹ کے سبب اس قدر گہری نیند میں تھی کہ تکیے پر سر رکھتے تھوڑا سا کسمسا کر پھر سے سو گئی، جبکہ مقابل کافی دیر تک جاگتے رہے۔ ان کی شادی عجیب سے حالات میں ہوئی تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور تھے۔ شادی کو 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اور ان دونوں کے درمیان ابھی تک ویسی اجنبیت کی دیوار قائم تھی جو شادی کے پہلے دن ان دونوں کے درمیان حائل ہوئی تھی۔ علی امام مسجد تھے، ایک نہایت ہی نمازی، پرہیز، دیندار مرد جس کی ظاہری شخصیت سے کہیں زیادہ اس کا باطن شفاف اور خوبصورت تھا۔ وہ ایک ایسا شوہر تھا جس کی کوئی بھی لڑکی خواہش کر سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کا نور تھا جو کہ اس کی مردانہ وجاہت میں مزید اضافہ کرتا تھا، جبکہ فاطمہ بدنام زمانہ خود کو اس شخص کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ کہاں وہ دین سے جڑا ہوا پاکیزہ انسان اور کہاں وہ گناہوں میں لتھڑی ہوئی ایک بد کردار لڑکی۔ ان دونوں کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ علی کی بیوی آمنہ بہت بیمار تھی، اسے کینسر تھا اور وہ بھی بالکل لاسٹ سٹیج پر۔ فاطمہ انہیں مسجد کے پیچھے والے صحن میں پڑی ملی تھی اور آمنہ نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس کا بالکل بہنوں کی طرح خیال رکھا اور مرنے سے پہلے اس نے بس ایک ہی خواہش کی اور وہ یہ تھی کہ وہ اس کے شوہر علی سے شادی کر لے۔ اسے مرتے وقت صرف اور صرف اپنے شوہر کی فکر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا شوہر ہمیشہ خوش رہے، کوئی ہو جو اس کا خیال رکھے، اس سے محبت کرے، ہمیشہ اس کا ساتھ نبھائے۔ اس لیے جب اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے فاطمہ سے منت کی تو وہ چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر پائی۔ البتہ دوسری جانب اس کے شوہر علی نے اچھا خاصا اعتراض اٹھایا تھا۔ فاطمہ کو آج بھی یاد تھی اس شخص کی کہی ہوئی ہر ایک بات جب آمنہ نے اس سے نکاح کا ذکر کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کافی دیر بحث ہوتی رہی۔ علی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اسے قائل کر سکے، لیکن شاید آمنہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کا نکاح ہر صورت کروا کے رہیں گی۔ میری بات سمجھے آمنہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نکاح نہیں کروں گا، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں دوسری شادی کروں؟ اور ضروری تو نہیں کہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں وہ سچ ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور اللہ پاک آپ کو نئی زندگی بخش دے، ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں اور ہم دونوں ہمیشہ خوش رہیں۔ کیوں خود کو اور مجھے امتحان میں ڈال رہی ہیں؟ اور پھر اس لڑکی کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ علی کی سنجیدہ گھمبیر آواز وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی آسانی سے سن سکتی تھی۔ چھوٹا سا تو گھر تھا اور ساتھ والے کمرے میں ہی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بحث ہو رہی تھی جسے وہ دم سادے سن رہی تھی۔ میں جانتی ہوں علی، لیکن اس حقیقت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا اور میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ فاطمہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس کے ساتھ بے حد خوش رہیں گے،
وہ آپ کا خیال رکھے گی اور اس طرح میں بھی سکون سے اس دنیا سے جا سکوں گی۔ میری بات مان لیں میری خاطر، یہ میری آخری خواہش ہے، میں بس آپ کو مرنے سے پہلے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کمزور سے لہجے میں بولتی علی کو بے بسی کی انتہا پر لے گئی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پایا اور اس کی خاموشی دوسرے کمرے میں موجود فاطمہ کے وجود پر بڑی بھاری معلوم ہوتی تھی، اور یہاں وہ شخص ہار گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک لفظ نہیں کہا اور وہ خاموشی سے نکاح کے لیے تیار ہو گیا، اور یوں اگلے ہی دن وہ دونوں آمنہ کی خواہش پر نکاح کے پاک بندھن میں بندھ گئے۔ ہاں، وہ ہمیشہ ان دونوں کو رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی مکمل اور خوبصورت کپل تھے۔ علی جیسا شوہر اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس طرح اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، وہ سب قابل دید تھا۔ ایسی محبت، ایسے ہمسفر کی خواہش فاطمہ کے دل میں بھی اٹھتی تھی، لیکن اس نے کبھی ایسا بھی نہیں چاہا تھا کہ وہ آمنہ کا شوہر چھین لے، مگر وہ خود ہی بضد تھی۔ اسے اپنا آپ مجرم سا لگ رہا تھا جو ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ اپنی حسرتوں پر اب افسوس سا ہونے لگا تھا، ساتھ ہی اپنی کم مائگی کا احساس اسے شدت سے ستا رہا تھا کہ وہ اس پرنور حسین نوجوان پر زبردستی مسلط کی جا رہی تھی۔ یہ احساس اسے مار رہا تھا۔ وہ یقیناً ایک پاک باز اور بہترین بیوی ڈیزرو کرتا تھا، نہ کہ اس جیسی لڑکی جو کہ اپنی عزت، اپنا مان، سب کچھ گنوا بیٹھی تھی۔ آمنہ بھی شاید ان دونوں کے نکاح سے مطمئن سی ہو گئی تھی کہ ان کے نکاح کے 2 دن بعد ہی وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ اس کی موت پر فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ جب اس کے اپنوں نے اسے دھتکار دیا، جب اس کے گھر والے بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تب آمنہ نے اسے قبول کیا، اسے پناہ دی، بالکل بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھا، اور آج اس کا یوں اچانک اسے چھوڑ کر چلا جانا اسے رلا گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی، لیکن اپنا شوہر، اپنا گھر، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی بیماری کے بارے میں، یہ بھی جانتی تھی کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی، لیکن پھر بھی اس کا یوں اچانک چلے جانا فاطمہ کو بہت بڑے صدمے میں مبتلا کر گیا تھا۔ فاطمہ، میرے علی کا ہمیشہ خیال رکھنا، وہ بہت اچھا ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہو گے تو میں بھی مطمئن رہوں گی۔ شروع میں شاید یہ سب مشکل ہو، مجھے پتہ ہے تم دونوں آسانی سے اس رشتے کو قبول نہیں کر پاؤ گے، لیکن تمہیں بس ہمت رکھنی ہے۔ اپنی محبت اور توجہ سے تم بہت جلد اسے اپنی جانب مائل کر لو گی۔ وہ بہت نرم دل انسان ہے، کچھ وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پلیز مجھ سے وعدہ کرو کہ اس کا ہمیشہ خیال رکھو گی، اسے ہمیشہ خوش رکھو گی اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو گی۔ اس کی موت سے 1 دن پہلے ہی فاطمہ نے اس سے وعدہ لیا تھا، اور وہ بس خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اسے سمجھاتی رہی تھی، اور تب فاطمہ کو یہ معلوم تھوڑی تھا کہ یہ ان کی آخری گفتگو ہے۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد ہی اس کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ علی فوراً اسے ہسپتال لے گئے تھے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1-2 گھنٹے بعد ہی آمنہ کی لاش ایمبولینس میں واپس لے کر لوٹا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کی بات تھی اور اس کا جنازہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے اٹھ گیا۔ جنازہ اٹھنے کے کچھ دیر بعد ہی چند خواتین جو وہاں آئی تھی، وہ بھی اپنے اپنے گھروں کو چل گئی تھیں۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس تنہائی اور اکیلے پن سے وہ گھبرانے لگی تھی۔ علی آمنہ کو دفنانے گیا تھا، اور کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی وہ واپس نہیں آیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے وہاں خاموشی سے روتی رہی تھی، ساتھ ہی اسے آنے والے وقت کے متعلق عجیب و غریب قسم کے وہم ستا رہے تھے۔ وہ اب کیا کرے گی اگر علی نے اسے قبول نہ کیا؟ اگر اس نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ کیسے اس شخص کا سامنا کر سکتی تھی؟ اس شخص کی شخصیت بڑی ہی باروب سی تھی، اس کا انداز ہمیشہ نرم اور سنجیدہ ہوتا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی، وہ شخص اس سے مخاطب ہونا تو دور، کبھی نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ ویسے بھی دوسرے کمرے میں ہی بند رہتی تھی، اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو وہ نظریں جھکا کر گزر جایا کرتا تھا۔ اس شخص سے مضبوط کرداری کی وہ خود گواہ تھی۔ نکاح کے بعد تو وہ زیادہ کوشش کرتی تھی کہ اس سے سامنا نہ ہی ہو، لیکن اب آمنہ کے جانے کے بعد جب وہ دونوں اس گھر میں اکیلے تھے تو اب اسے ڈر لگ رہا تھا کہ عجیب سی جھجک اور وہم تھی جو کہ اس کے وجود میں سر اٹھا رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے، یہ خاموشی سے اپنے پہلے والے کمرے میں جا کر بند ہو جائے تاکہ اسے اس شخص سے سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن دوسری جانب آمنہ کی نصیحتیں تھیں، اس کی التجائیں جنہیں وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس سے وعدہ لے کر گئی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے شوہر کا خیال رکھے، تو پھر وہ اب کیسے اس سے منہ موڑ سکتی تھی؟
کافی رات ہو گئی تھی۔ وہ باہر چھوٹے سے دالان میں کافی دیر اس شخص کا انتظار کرتی رہی، لیکن جیسے ہی دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی، جو کہ یقیناً کچھ ہی لمحوں میں کھل جاتا، اور اندر داخل ہونے والا شخص کون تھا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اس لمحے میں وہ سب کچھ بھول گئی تھی، آمنہ کی ہدایت، نصیحتیں، یہ بات کہ وہ شخص اس کا محرم، اس کا شوہر ہے، اس سے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بس خوفزدہ سی ہوتی تیزی سے وہاں سے اٹھی تھی اور فوراً کمرے میں بند ہو گئی تھی جہاں وہ پہلے رہتی تھی۔ علی تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہوا تو ایک نظر اپنے سونے سے خاموش گھر پر ڈالی اور ایک گہری سانس لیتا اندر داخل ہوا۔ اس کا دل آج بڑا ہی بوجھل تھا۔ اس کی شریک حیات آج ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ دل کا بوجھ حد سے سوا ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار پورے گھر میں گھومی تھیں، جیسے وہ گھر میں موجود واحد وجود کی موجودگی کا اندازہ لگانا چاہتا ہو، اور پھر سامنے والے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر وہ ایک گہری سانس لیتا اپنے اور آمنہ کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر درمیانے سائز کے چھوٹے سے لکڑی کے پلنگ پر ڈال کر وہ کمرے کے ساتھ محلے کا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا تھا، ذہنی اور جسمانی بوجھ تلے وہ خود کو دبا ہوا پا رہا تھا۔ وضو کر کے اس نے مصلی بچھایا اور خشوع و خضوع سے اپنے رب کے حضور سر و سجود ہوا۔ اور رب کا ذکر ایسا ہے کہ آپ کی تمام تر پریشانیاں بے سکونی پل میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا دل جو صبح سے تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، اب اپنے رب سے گفتگو کرتے، اس کے حضور سجدہ کرتے اسے قلبی سکون میسر آیا تھا، دل کو جیسے صبر سا آ گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ ہمیشہ کی طرح اذان کی آواز پر کھلی تھی۔ وہ آنکھیں موندے کتنے ہی لمحے خاموشی سے اس کی خوبصورت آواز کو سنتے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 3 مہینوں سے یہاں تھی اور پچھلے 3 ماہ سے وہ ہر روز اس کی اذان سنتی تھی اور ہر بار ایسے ہی اس کی سحر زدہ آواز میں گم ہو جاتی تھی۔ یہاں آ کر اس نے جانا تھا کہ اللہ سے تعلق میں کتنا سکون ہے۔ وہ جو ایک گناہ گار لڑکی تھی، آمنہ کی صحبت میں رہتے وہ بدلنے لگی تھی۔ یہاں آ کر اس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوا تھا۔ وہ جسے یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار نماز کب پڑھی تھی۔ یہاں پر رہتے ہوئے وہ 5 وقت کی نماز اور نمازی ہو چکی تھی۔ ماضی میں تو وہ ہمیشہ دیر سے اٹھنے کی عادی تھی، لیکن یہاں صبح فجر کی اذان کے پہلے الفاظ کے ساتھ ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ آمنہ کو یاد کرتے ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہنے والی تھی، وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور پھر فجر کی نماز ادا کرتے آمنہ کے لیے دعا کرتے اپنے لیے سکون کی دعا مانگی۔ جانماز سمیٹ کر جب وہ کھڑی ہوئی تو اب اسے نئی پریشانی نے گھیرا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب صبح صادق طلوع ہوتا تو علی گھر آتے تھے ناشتہ کرنے کے لیے، اور انتہائی بیمار ہونے کے باوجود بھی آمنہ ہمیشہ خود اس کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ کچھ زیادہ ہی بیمار رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے علی اسے منع کرتا، یہاں تک کہ فاطمہ بھی اسے کہتی کہ وہ بنا دے گی، مگر وہ یہی کہتی کہ اسے سکون ملتا ہے اپنے شوہر کی خود خدمت کر کے، اچھا لگتا ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں کتنا وقت باقی ہے۔ وہ اس طرح سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور اس کی بات پر فاطمہ خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ ضد کر کے دوپہر کا کھانا فاطمہ ہی بناتی تھی، لیکن ناشتہ اور دوپہر میں علی کے لیے چپاتی آمنہ خود ہی بناتی تھی۔ کل بھی ناشتہ بناتے وقت اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا، مگر کھانا کھانے کے بعد ہی اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ فاطمہ گہرا سانس لیتے اب یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ آمنہ نہیں تھی، اس کا مطلب تھا ناشتہ آج اسے ہی بنانا ہے۔ ناشتہ بنانا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، سب سے زیادہ مشکل تو اس شخص کا سامنا کرنا تھا۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی، لیکن اس سب سے بچ نہیں سکتی تھی، اسی لیے ہمت کرتی کچن میں آئی۔ وہ جماعت کروا کر کچھ دیر بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ جلدی جلدی ناشتہ بنا کر یہیں کچن میں رکھ دے گی اور پھر سے واپس کمرے میں بند ہو جائے گی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ناشتہ بنانے لگی۔ وہ یہاں کچن میں ہر روز آمنہ کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے ناشتہ بناتے ہوئے دیکھتی تھی، اسی وجہ سے جانتی تھی کہ علی کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس نے ہی یہیں آ کر آمنہ سے ہی کھانا بنانا سیکھا تھا۔ ان کے لیے آملیٹ اور چائے بنا کر اب وہ پراٹھا بنا رہی تھی۔ گرما گرم پراٹھا اس نے چنگیر میں رکھا اور اس کے اوپر آملیٹ والی پلیٹ رکھ کر اسے دوسری چنگیر سے ڈھانپ کر اس نے 1 کپ میں چائے نکال کر اسے وہیں رکھا
اور ابھی وہ وہاں سے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ کسی کے قدموں کی آواز پر وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ لیکن وہ تو ہمیشہ دیر سے گھر واپس آتے تھے، وہ اتنی جلدی کیسے آ سکتے تھے؟ اتنی ٹینشن میں اسے یہ یاد ہی نہیں رہا کہ آج جمعہ ہے، آج جمعے کے دن بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، اس لیے وہ بس نماز پڑھا کر ہی واپس آ گئے تھے۔ اسے اپنا وہم سمجھتے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ کچن کے دروازے کی جانب بڑھی تھی اور تیزی سے بھاگنے کے چکر میں کچن کی جانب آتے علی سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ زوردار ٹکراؤ کے باعث وہ پیچھے کی جانب گرتی جب علی نے بے اختیار اسے دونوں بازوں سے تھاما تھا۔ اسے بچانے کے چکر میں وہ دونوں بے حد قریب آ گئے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں نے دیکھا نہیں۔ اس کی نرم سنجیدہ آواز کانوں سے ٹکرائی۔ وہ تو ہوش میں آتے سر اٹھا کر اس حسین نوجوان کو دیکھنے لگی اور وہ ایک نظر میں ہی اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر سر جھکاتی اس کے بازوں کے حصار سے نکلی جس نے ابھی تک اسے تھاما ہوا تھا۔ مقابل نے بھی جلدی سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چراتے وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ کتنے ہی لمحے خاموشی میں گزرے تھے، وہ دونوں اجنبی نہ ہوتے ہوئے بھی جیسے اجنبی تھے۔ میں نے ناشتہ بنا دیا آپ کے لیے، آپ کھا لیجیے گا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ سر جھکائے انگلیاں مڑوڑتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی تھی، ٹھیک ہے، آپ نے ناشتہ کر لیا ہے؟ مقابل کی گھمبیر آواز سنتے ہی وہ بوکھلا گئی تھی۔ پتہ نہیں، میرا مطلب ہاں نہیں۔ ہڑبڑاہٹ میں اسے کیا بولنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت کنفیوز اور گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ آرام سے ناشتہ کر لیجیے، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا، کس چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ ایک نظر اس کے گھبرائے ہوئے معصوم چہرے پر ڈالتا اگلے ہی لمحے نظریں جھکائے سنجیدہ انداز میں بولا تھا، تو اب کی بار کچھ کہنے کے بجائے وہ تیزی سے سر ہلاتی بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی تھی، جبکہ مقابل نے مڑ کر اسے اپنے کمرے میں بند ہوتے دیکھا تھا اور پھر ایک گہرا سانس لیتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ان کی شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے کی کوششوں میں تھے۔ ان کا رشتہ ویسا ہی تھا، ایک ہی گھر میں وہ دونوں الگ کمروں میں اجنبی کی طرح رہتے تھے۔ فاطمہ خود کو اس شخص کے قابل نہیں سمجھتی تھی اور اس کے نزدیک یہ رشتہ زبردستی جڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلا وجہ سے شرمندہ سی رہتی تھی۔ اسے تو اپنے آپ سے گھن آتی تھی، یہ تو آمنہ کی کوششوں تھی جو اسے دوبارہ زندگی کی طرف لے آئی تھی، ورنہ وہ تو بس مر جانا چاہتی تھی۔ اس سے نفرت تھی، خود سے، اپنے آپ سے، اپنے وجود سے، اور مقابل اس کے نزدیک ایک پاک اور نیک انسان تھا۔ وہ اپنی جیسی ہی کوئی نیک لڑکی ڈیزرو کرتا تھا، نہ کہ اس کے جیسی غلاظت بھی گری ہوئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب علی نہیں جانتے، اسی لیے ہر وقت اسے یہی خوف ستائے رکھتا تھا کہ جب اسے معلوم ہوگا تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ وہ یقیناً اس سے نفرت کا اظہار کرے گا، شاید اس سے اپنا رشتہ بھی ختم کر لے۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھنے سے گھبراتی تھی۔ پھر مقابل کی شخصیت ایسی مرعوب کر دینے والی تھی۔ وہ شروع دن سے اس کی ساحرانہ شخصیت سے مرعوب سی تھی۔ اس کی شخصیت، اس کا مزاج، اس کا خیال رکھنے کا انداز، اس کی خوبصورت آواز، سب کچھ سحر طاری کر دینے والا تھا۔ شاید ہی کوئی ہوگا جو کہ اس پر نور شخصیت کے مالک نوجوان سے ملنے کے بعد اس سے متاثر نہ ہوا ہو۔ وہ بھی اس سے بے حد متاثر تھی، اپنے لیے ایسے ہی ہمسفر کا خواب دیکھتی تھی، لیکن اس طرف واقعی اسی شخص کو اس کا ہمسفر بنا دے گا، یہ تو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اور اب جب وہ شخص اس کا ہو گیا تھا تو اس کا دل خوفزدہ تھا کہ کہیں وہ شخص اسے چھوڑ نہ دے۔ ساری دنیا کو معلوم ہو جاتا اس کا غلیظ ماضی، اسے پرواہ نہیں تھی، لیکن اس ایک شخص کے سامنے اس کی اصلیت آئے وہ نہیں چاہتی تھی۔ جبکہ وہیں دوسری جانب علی کو لگتا تھا کہ اس کی بیوی نے اس بیچاری لڑکی کو زبردستی اپنے احسانوں کے بدلے مجبور کیا ہے اسے نکاح پر، ورنہ وہ بیچاری لڑکی کبھی بھی پہلے سے شادی شدہ مرد سے نکاح کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس کے نزدیک زبردستی ہوئی تھی اس لڑکی کے ساتھ، وہ مجبوراً اسے قبول کر چکی تھی۔ اس کی گھبراہٹ اور اس کی جھجک کو مقابل ناپسندیدگی سمجھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بھی خود میں ہمت جمع نہیں کر پایا تھا اس کی جانب بڑھنے کی۔ اس کے نزدیک وہ پہلے ہی اسے مجبوراً قبول کرنے پر مجبور ہوئی تھی اور اب وہ اس پر مزید خود کو مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے جب ان کا سامنا ہوتا تو ان دونوں کے درمیان موجود اس پاک رشتے کی کشش اسے اس معصوم سی لڑکی کی جانب کھینچتی تھی جس پر وہ خود سے اور اپنے جذبات سے نظریں چرا کر رہ جاتا۔ وہ بھی ایک عام سی رات تھی، علی عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے ہوئے تھے
اور وہ عشاء کے بعد اکثر دیر سے ہی گھر آتے تھے۔ عشاء کی اذان ہونے پر اس نے بھی وضو کر کے نماز ادا کی اور دعا مانگ کر اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی جو کہ پیچھے گیلری میں کھلتی تھی۔ کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد وہ قرآن رکھ کر ابھی اٹھی تھی کہ اچانک سے کھڑکی میں سے ایک بڑا سا کالا بلہ اندر کودا، جسے دیکھ کر ہی فاطمہ کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ وہ خوف سے چیختے ہوئے باہر کی جانب بھاگی اور کمرے کو باہر سے بند کر دیا۔ اسے شروع سے ہی بلیوں سے خوف آتا تھا اور یہ تو تھا بھی بہت بڑا بلّا جو کہ آتے ہی غرانے لگا تھا۔ وہ باہر سے کنڈی لگا چکی تھی، اندر سے ابھی تک اس بلے کی غرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اب دروازے پر اپنے پنجے مارتا شاید دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہاں خوف سے اس کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ وہ دروازے سے دور ہوتی تیزی سے چھوٹے سے لاؤنج ایریا میں 2 سیٹر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ساتھ ہی لبوں پر قرآنی آیت کا ورد بھی جاری تھا۔ کافی دیر گزر گئی، بلے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، لیکن اس میں اب ہمت نہیں تھی اٹھ کر اندر جانے کی۔ وہ وہیں پر بیٹھی رہی۔ اپنے خوف میں اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ کچھ ہی دیر میں علی واپس گھر آئیں گے اور وہ ہمیشہ ان کے آنے سے پہلے ہی اپنے کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی رنگت ایک بار پھر سے بدلی تھی، لیکن وہ بے بسی سے اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھ کر رہ گئی۔ اندر جانے کی ہمت اب بھی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے بس سر جھکائے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ شخص اسے دیکھے بغیر ہی گزر کر اپنے کمرے میں چلا جائے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس کے پاس آتا نرمی سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ سر جھکائے زمین کو گھور رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ اس نوجوان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک بلی سے ڈر گئی ہے۔ وہ شخص پہلے ہی اسے پسند نہیں کرتا تھا اور پھر اگر اسے یہ پتہ چل جائے تو یقیناً وہ اس سے مزید بدظن ہو جائے گا اور وہ اس شخص کے سامنے اپنی امیج مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہنا مناسب سمجھا، جبکہ اس کی خاموشی پر وہ مزید فکر مند ہوا تھا۔ فاطمہ، آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور یہاں فاطمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ سر جھکائے بولی تھی، جبکہ مقابل ابھی بھی اسے فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر آپ اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ کچھ لمحے خاموش ہو گئی۔ وہ بس ایسے ہی، مجھے اندر نہیں جانا۔ اس کی بات پر وہ مزید حیران ہوا اور چاچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن کیوں؟ اس نے حیران ہوتے سوال کیا۔ بس مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اندر نہیں سونا چاہتی۔ وہ نہیں جانتی کیوں، لیکن وہ مدھم سے انداز میں بول گئی تھی۔ اس وقت اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ واقعی خوفزدہ تھی۔ اگر وہ بلّا کہیں سے آ گیا تو وہ کیا کرے گی؟ دل میں خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بات پر کچھ لمحے علی خاموش ہو گئے۔ تو پھر یہاں مت بیٹھیں، آ جائیں، آپ آج میرے کمرے میں سو جائیں۔ اس کی بات پر وہ کچھ لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے سر جھکا دی۔ اسے لگا تھا مقابل اپنی بات کہہ کر چلا جائے گا اور پھر وہ وہیں آرام سے بیٹھی رہے گی، لیکن وہ وہیں کھڑا رہا اور اسے اپنے پاس سے ہلتا نہ دیکھ کر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اٹھانا پڑا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہی ٹھیک ہوں، وہ کمزور سے لہجے میں بولی، حالانکہ اس وقت اسے کسی اپنے کی ضرورت تھی، لیکن ایک جھجک تھی جو آڑے آ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، آپ آرام سے وہاں سو سکتی ہیں۔ اگر آپ کہیں گی تو میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گا، لیکن اگر زیادہ ڈر لگ رہا ہے تو میں وہیں آپ کے پاس رہوں گا۔ وہ بڑے نرم اور سنجیدہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر فاطمہ کا چہرہ لال ہوا تھا۔ وہ اب کی بار انکار کرنا تو دور ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھی۔ اسے منتظر نظروں سے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ سر ہلاتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ علی نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اب اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں پہلے علی اور آمنہ ایک ساتھ رہتے تھے۔ ایک گھبرائی ہوئی سی نظر اس نے پلنگ پر ڈالی تھی، جو نہ زیادہ چھوٹا تھا اور نہ ہی بہت بڑا۔ پلنگ کے سامنے ہی ایک سنگار دان تھا اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ پاس ہی ایک دروازہ تھا جو کہ واش روم کا تھا اور ایک طرف خالی جگہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے بنی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو کر اب سر جھکائے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ آرام سے بیٹھ جائیں، بلکہ نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، میں یہی ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کہتے ہی وہ سارے سر ہلا کر بستر پہ بیٹھی، جبکہ وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے واش روم میں بند ہوتے ہی وہ تیزی سے سمٹ کر اس پلنگ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے جلدی سونے کی عادت تھی، یہی وجہ تھی کہ سر رکھتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ علی کچھ دیر بعد باہر آئے تو نظریں اس کے معصوم سے وجود پر پڑی
وہ خود میں سمٹی بے خبر سو رہی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے اس لڑکی کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کی محرم، اس کی شریک حیات تھی۔ وہ جتنا کوشش کر لیتا ان کے درمیان موجود رشتہ اسے اس معصوم سی لڑکی کی جانب متوجہ کرتا تھا، لیکن وہ ہر بار خود پر ضبط کر جاتا۔ آمنہ اس کی زندگی کا ایک اہم پہلو تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہنے والی تھی، لیکن اس کا دل اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا ہے، اس کے ساتھ آ کر پلنگ کی دوسری طرف لیٹا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور یہاں اور کوئی بیٹھنے کی جگہ تک نہیں تھی، اس لیے اسے پلنگ پر اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر سونا تھا۔ وہ کافی پریشان اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوسرے کمرے میں سونے کے بجائے وہیں اس کے پاس ہی لیٹ گیا تھا، تاکہ اگر وہ رات کو ڈر کر اٹھ جائے تو وہ وہاں موجود ہو۔ اگلی صبح ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھ اذان کی آواز پر کھلی تھی۔ آمنہ کے کمرے کو دیکھ کر وہ ایک گہرا سانس لیتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اسے نیند آ گئی تھی۔ اسے یاد نہیں کہ اس کے سونے کے بعد علی اسی کمرے میں رکا تھا یا دوسرے کمرے میں سویا تھا، لیکن یقیناً وہ دوسرے کمرے میں ہوگا۔ وہ کون سا اس کی پسندیدہ بیوی تھی؟ وہ گہرا سانس لیتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس واقعے کے بعد اسے اب اس کمرے میں اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کے مقابل یہ کمرہ بہتر تھا اور یہاں کوئی کھڑکی یا ایسا کوئی راستہ نہیں تھا جہاں سے کوئی بلی وغیرہ اندر آ سکتی۔ اس لیے اگلے دن بھی عشاء کی نماز پڑھ کے وہ وہیں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کا ارادہ کچھ دن یہیں سونے کا تھا۔ اس کے نزدیک علی اس کے ساتھ کبھی نہیں سوئے گا، وہ یقیناً دوسرے کمرے میں ہی سوئے گا اور وہ آرام سے یہاں سو سکتی ہے۔ اسے نیند آنے لگی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو علی کو اندر آتا دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے تیزی سے آنکھیں موند لی اور سوتی بن گئی۔ علی کچھ دیر بعد واش روم سے باہر آیا اور اس کے برابر میں ہی لیٹ گیا، حالانکہ وہ کافی فاصلے پر لیٹا تھا۔ اس کے باوجود فاطمہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ تو کیا وہ کل بھی یہیں اس کے پاس سویا تھا اور وہ اتنی بیوقوف ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا؟ دل میں عجیب سی احساس کے ساتھ الٹے سیدھے وہم اور وسوسے بھی سر اٹھا رہے تھے۔ اسے اس کا پاس سونا اچھا بھی لگ رہا تھا اور ساتھ ہی ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اس شخص کو اس کی اصلیت نہ معلوم ہو جائے۔ کافی دیر تک وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ اسے خود پر نظروں کی عجیب سی تپش کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ دوسری جانب سے بالکل خاموشی تھی۔ عجیب سے احساس کے تحت وہ بھی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلے کچھ دن یوں نہیں گزر گئے۔ وہ کتنی بار سوچتی کہ اپنے پرانے کمرے میں چلی جائے، لیکن یہ احساس اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ شخص اسے چھوڑ کر جانے کے بجائے اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اس لیے دل نہیں چاہتا تھا کہ اب اس شخص سے الگ سونے کا، لیکن وہ اس رشتے کو کسی صورت آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ نہ ہی علی نے یہ کوشش کی اور نہ ہی وہ ایسا چاہتی تھی۔ اس کا اپنا خوف تھا جو اسے علی کی جانب بڑھنے سے روکتا تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ اس کے آنے سے پہلے ہی سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی۔ اب بھی وہ کوشش کرتی کہ اس سے کم سامنا ہو، جبکہ علی اس کا یہ انداز دیکھ کر سمجھتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی اور بس خود پر جبر کیے اس رشتے کو نبھانے پر مجبور ہے، اور یہ سوچ علی کو اس رشتے کو آگے بڑھانے سے روکتی تھی۔ ان کی مسجد میں کچھ جماعت والے آئے تھے، جس کی وجہ سے آج علی گھر نہیں آنے والے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں جو کہ اندر فاطمہ کے ساتھ رہنے والی تھیں۔ پہلے بھی جب آمنہ حیات تھی تب ایک دفعہ جماعت آئی تھی، اس لیے فاطمہ کو سب معلوم تھا۔ زیادہ پریشانی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے ساتھ رہ کر وہ کافی خوش اور پرسکون تھی۔ فاطمہ نے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک تعلیم ہوتی رہی۔ مختلف قسم کے مسائل اور دینی گفتگو کافی دیر تک چلتی رہی تھی۔ جماعت والے 3 دن وہاں رکے تھے اور پھر وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن ان عورتوں کے ساتھ رہتے ہوئے فاطمہ کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ روزانہ ہونے والی تعلیم میں شوہر کے حقوق کے بارے میں سنتے ہوئے اس کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ پھر آمنہ کی نصیحتیں اور ہدایتیں بے اختیار یاد آ رہی تھی۔ اس کا انداز، اس کا رویہ، جیسے وہ علی کا خیال رکھتی تھی، وہ ایسے کبھی نہیں رکھ پائی تھی۔ حالانکہ فاطمہ نے تو اسی مقصد کے لیے اس کی شادی کروائی تھی کہ وہ اس کے شوہر کا ہمیشہ خیال رکھے گی، لیکن یہاں تو وہ اس سے بچنے اور اس سے بھاگنے کی چکروں میں تھی، اور شاید یہ سب کر کے اپنے رب کو مزید ناراض کر رہی تھی۔ یہ احساس ہوتے اس کا بے چین ہونے لگا۔ اپنے ڈر پر قابو پا کر اس نے خود سے عہد کیا کہ اب سے وہ ہر طرح سے فرما بردار اور اچھی بیوی بننے کی کوشش کرے گی۔ لائیں، یہ میں کر دیتی ہوں۔ وہ اپنے کپڑے باہر رکھے استری اسٹینڈ پر خود استری کر رہے تھے، جب پیچھے سے آنے والی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوئے۔
اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جو پہلے اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی اور آج سامنے سے آ کر کہہ رہی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگے، جو کہ کچھ گھبرائی بھی سی لگ رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گا، آپ پریشان مت ہو، وہ نرمی سے بولا تھا۔ جب سے آمنہ زیادہ بیمار ہوئی تھی تب سے وہ کوشش کرتا تھا اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود ہی کرے، اور فاطمہ پر تو کسی صورت وہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ اس پر کوئی حق جتاتا۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پلیز مجھے کرنے دیں۔ اس کے منت بھرے انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہو گیا۔ اس دن کے بعد علی دیکھنے لگا کہ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے تمام کام خود کرتی ہے۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیا یہ مثبت تبدیلی ہے، کیا وہ اس رشتے کو دل سے قبول کرنے لگی ہے یا ابھی تک خود کو مجبور کر رہی ہے۔ جیسے وہ آمنہ کو دیکھتی تھی اس کا خیال رکھتے ہوئے، ویسے ہی وہ بھی کوشش کر رہی تھی۔ اس رات وہ معمول کی طرح ذرا دیر سے واپس آئے تو اسے جاگتا پا کر وہ حیران ہوئے۔ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی تھی۔ کیا بات ہے، آپ سوئی نہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اس کی جانب آتا بولا تھا۔ جی، وہ میں بس آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے بمشکل اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تو علی کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ سر ہلا کر پہلے نہانے کے لیے ہمیشہ کی طرح واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ہمیشہ رات کو نہا کر سویا کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئے تو وہ ابھی تک ایسے ہی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور اس کے اپنے پاس بیٹھنے پر فاطمہ گھبراہٹ کے مارے خود میں سمٹی تھی، جسے بغور دیکھتے علی نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تو وہ باقاعدہ کانپنے لگی۔ علی بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، جہاں پر خوف اور گھبراہٹ موجود تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ دل سے راضی نہیں ہے اس رشتے کو نبھانے کے لیے۔ یہ سوچتے ہی علی کا دل بوجھ سا گیا تھا۔ انہوں نے آہستگی سے اس کے ہاتھ چھوڑے اور اس سے تھوڑا فاصلے پر ہو گئے۔ مجھے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس کی بات پر علی چونک کر دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھنے لگے۔ اس کی دھڑکنیں خوف کے مارے سست پڑنے لگی تھی۔ کہیں وہ اس رشتے کو ختم کرنے کی بات تو نہیں کرنے والی؟ ہو سکتا ہے وہ اسے یہی بتانے کے لیے جاگ رہی ہو کہ وہ اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی، اس رشتے کو آگے لے کر نہیں چل سکتی، اور یہاں وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ شاید وہ اب اس رشتے کو قبول کر چکی ہے، اسی لیے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا دل بجھ سا گیا، لیکن وہ بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، جو کافی گھبرایا ہوا سا نظر آ رہا تھا۔ آپ بتائیں، میں سن رہا ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی باتیں آپ آرام سے مجھے کہہ سکتی ہیں، میں برا نہیں مناؤں گا۔ علی کو لگا کہ شاید وہ اسے کہنے سے ڈر رہی ہے، اس لیے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولے۔ وہ الگ بات تھی کہ دل کو افسوس کے ساتھ ساتھ اذیت پہنچی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی خاص رشتہ نہیں تھا، ان دونوں کے درمیان تو بات بھی بس برائے نام ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے دل اس کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہونے لگے تھے، اس رشتے کو قبول کرنے لگے تھے۔ وہ تو بس اس انتظار میں تھے کہ شاید ایک دن فاطمہ بھی ان کی طرح اس رشتے کو دل سے قبول کر لے، لیکن شاید وہ اب اس رشتے سے نجات چاہتی تھی، اور یہ سوچ سوچ کر علی کا دل خراب ہو رہا تھا، لیکن اسے بھی اپنے رب کی رضا سمجھتے خود پر صبر کر گئے۔ جبکہ دوسری جانب فاطمہ اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ اس کا ماضی کیا ہے۔ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے، وہ ایک داغدار لڑکی ہے جس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ ہمیشہ اس خوف میں جی میں نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی علی سے سچ چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، اس لیے آج اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے سب کچھ بتا دے گی، پھر آگے اس کی اپنی قسمت، وہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو دھتکار دے۔ اور اسے امید نہیں تھی کہ اس کی اصلیت جاننے کے بعد وہ نیک دل انسان اسے قبول کرے گا، شاید وہ اسی وقت اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی، دل خوف زدہ ہو رہا تھا۔ مجھے بتانا تھا آپ کو کہ میں اصل میں میں کافی دیر تک اٹک اٹک کر بولتی کوشش کرتی رہی، لیکن اس میں ہمت نہیں ہوئی اس شخص کو یہ سب خود بتانے کی، اور دوسری جانب وہ شخص غلط فہمیوں کا شکار ہو رہا تھا۔ میں آپ کو بالکل بتا دوں، ابھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تھی، اور علی بھاری ہوتے دل کے ساتھ خاموشی سے سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان میں تو خود ہمت نہیں تھی ایسا کچھ سننے کی۔ وہ خاموشی سے دوسری جانب آ کر لیٹ گئے، انہیں جیسے پورا یقین تھا کہ وہ یہی بات کرنا چاہتی تھی۔ فاطمہ جتنی مرضی کوشش کر لیتی، لیکن اپنے منہ سے اپنا سچ اپنے شوہر کو بتا نہیں سکتی تھی۔
لیکن وہ مزید اب انہیں دھوکے میں بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس 1 ماہ میں وہ دونوں اجنبیوں کی طرح بس ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور تھے۔ وہ اب ہر رات ان کا انتظار کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں علی، جو پہلے کچھ جلدی واپس آ جایا کرتے تھے، اب کچھ دنوں سے کافی دیر سے واپس آنے لگے تھے کہ وہ ان کا انتظار کرتے کرتے تھک ہار کر خود ہی سو جایا کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ گھبرا رہی ہے، اس کی بات سننے کی ہمت نہیں ہے ان میں، اس لیے جان بوجھ کر گریز برت رہی ہیں۔ اسے تو اپنی الگ ہی فکر تھی، ذہن میں عجیب و غریب قسم کی سوچیں چل رہی تھی۔ اگر وہ اس سے رشتہ ختم کر لیں گے، اگر وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہیں تو پھر وہ کہاں جائے گی؟ مسجد کی کچھ بچیاں اور آس پاس کی خواتین اکثر اس سے ملنے آتی تھیں۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں ان سے کسی دارالامان کے بارے میں پوچھا تھا اور اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر وہ سیدھا اور وہ سید اب نہ آئے تو اسے کہاں جانا ہے؟ آج اس نے سوچا تھا کہ وہ سوئے ہی نہیں، وہ ہر صورت اس کا انتظار کر رہے گی۔ یہی سوچتے وہ کافی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ پہلے جب دیر ہو جاتی تھی تو وہ تھک ہار کر بستر پر لیٹ جایا کرتی تھی، لیکن آج اسے ہر صورت اسے سچ بتانا تھا، اس لیے لیٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسے نیند کے جھونکے آنے لگ گئے تھے، یہاں تک کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوا وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ وہ آدھی رات کو کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ہی انہیں وہ حسین لڑکی ہر شے سے لاپرواہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سوتی ہوئی نظر آئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی۔ دوپٹہ ڈھلک کر اس کے گلے میں پڑا تھا اور اس طرح سوتے ہوئے وہ اس قدر پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ دیکھنے والا ساکت ہی رہ جائے۔ وہ بھی وہیں دیوار پر اور دروازے پر ساکت کتنے ہی لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گئے۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے، لیکن وہ یہ بھول نہیں سکتے تھے کہ ان کا رشتہ کس بنیاد پر بنا ہے۔ اس کے لیے ایک گہری سانس لیتے وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے خاموشی سے آ کر اس کے پہلو میں کافی فاصلے پر نیم دراز ہو گئے۔ نگاہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھٹک بھٹک کر اس کے حسین چہرے پر ٹھہر رہی تھی۔ وہ بڑی بے آرامی حالت میں سو رہی تھی اور انہیں اس کی بے آرامی بے چین کیے ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی پرسکون نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن اس کے قریب جانے میں ایک عجیب سی جھجک آڑے آ رہی تھی۔ ایک تو انہیں اپنے جذبات کا ڈر تھا، اس کے پاس جا کر خود پر قابو نہ رکھ پائے تو پھر کیا ہوگا؟ ساتھ یہ بھی خوف تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ کیا سوچے گی کہ وہ اس کی نیند کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، جس پر وہ ایک گہرا سانس لیتے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈال کر نامحسوس انداز میں اسے اپنے حصار میں لیتے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے تکیے پر سیدھا لٹا گئے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے ان کی سانسیں پھولنے لگی تھی اور یہ سب اس لڑکی کی نزدیکی کے سبب تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے تیزی سے نیچے ہوئے اور پیچھے ہوئے تھے، انہیں اپنے جذبات بکھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ خود پر قابو پانا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے رخ موڑ کر اپنی آنکھیں بند کر گئے، جبکہ وہ تھکاوٹ کے سبب اس قدر گہری نیند میں تھی کہ تکیے پر سر رکھتے تھوڑا سا کسمسا کر پھر سے سو گئی، جبکہ مقابل کافی دیر تک جاگتے رہے۔ وہ بھی ایک عام سے انسان تھے، کوئی فرشتے تو نہیں تھے، ان کے بھی جذبات تھے۔ پھر پہلو میں موجود وہ بے انتہا حسین لڑکی ان کی شریک حیات تھی، جنہیں رب نے ان پر حلال کیا تھا۔ پھر پچھلے 1 ماہ سے وہ ان کے ساتھ تھی، کیسے ممکن تھا اس سے انسیت نہ ہو؟ پتہ نہیں اس لڑکی کو ان سے انسیت کیوں نہ ہوئی تھی، وہ اتنے برے بھی نہ تھے کہ وہ انہیں قبول ہی نہ کر پائے۔ وہ کافی دیر تک مختلف سوچوں میں گم جاگتے رہے تھے، ساتھ ساتھ نظریں بھٹک کر اس کے معصوم و حسین چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ آخر کب تک اس طرح بچتے رہتے؟ اور پھر یہ صحیح نہیں تھا، وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کا دل بدلا تھا، لیکن اس میں اس لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اسے پورا حق تھا اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا۔ ان کی سوچیں گہری ہونے لگی تھی، دل ایک بار پھر بے سکونی کا شکار تھا۔ اس لڑکی کی موجودگی سے وہ آمنہ کی جدائی کا غم بھولنے لگے تھے۔ دل جو آمنہ کے جانے کے بعد خالی خالی سا ہو گیا تھا، اس لڑکی نے اپنے احساس سے اس دل کو پھر آباد کیا تھا، لیکن اب وہ بھی اس سے نجات چاہتی تھی۔ انہیں اس رات نیند نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا تھا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر وضو کرنے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ان کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی تھیں۔ دل ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ اپنے رب کے حضور اپنے دل کا حال بیان کرتے وہ بالکل ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے
اور وہ فیصلہ جو وہ اتنے دنوں سے نہیں کر پائے تھے آج بلا آخر کر ہی لیا تھا۔ اگر وہ لڑکی ان کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ کسی صورت زبردستی اسے اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگر اس کے رب نے چاہا تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کا نصیب بن جائے گی، لیکن اگر رب بھی نہ چاہے تو وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنا اس سب سے فرار چاہے، ایک نہ ایک دن وہ لڑکی انہیں چھوڑ ہی جائے گی۔ اس لیے سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتے انہوں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، وہ بات جو اتنے دنوں سے وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ فاطمہ، دیکھیں میں جانتا ہوں کہ ہمارا رشتہ زبردستی کی بنیاد پر جڑا ہے، ہمارے نکاح کو کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن شاید ہم دونوں ہی اس رشتے کو نبھا نہیں پا رہے۔ میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود پر جبر مت کریں، میں آپ کو اس رشتے سے آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتی ہیں، آپ جب کہیں گی میں آپ کو آزاد کر دوں گا، میں زبردستی آپ کو اپنے ساتھ باندھ کے نہیں رکھنا چاہتا۔ اس دن وہ معمولی سے بھی پہلے عشاء کی نماز کے بعد واپس آ گئے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح ان کی منتظر تھی۔ انہیں اپنے سامنے دیکھ کر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ کر پاتی مقابل سنجیدگی سے بولے تھے، اور ان کی بات پر فاطمہ اپنی جگہ پر ساکت سی انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہے، مقابل نے کچھ کہنے لائق ہی نہیں چھوڑا تھا، وہ تو اس کی اصلیت جانے بغیر ہی اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ویسے تو وہ خود کو تیار کر چکی تھی کہ سچ جاننے کے بعد وہ اسے یقیناً آزاد کر دیں گے، لیکن وہ اس کی بات سنے بغیر ہی ایسا فیصلہ کریں گے یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دل میں جو ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید وہ اس جیسی گنہگار کو قبول کر لے، وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی تھی۔ علی نے دل میں ایک مدھم سی امید لیے اس کی جانب دیکھا کہ شاید وہ کہے کہ وہ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنا چاہتی ہے، شاید وہ اسے قبول کر لے، لیکن اس کی جانب سے مکمل خاموشی کو دیکھتے ہوئے ان کا دل پوری طرح مایوس ہو گیا۔ وہ واقعی نہیں رہنا چاہتی تھی ان کے ساتھ۔ وہ گہرا سانس لیتے خاموشی سے واش روم کی جانب بڑھ گئے تھے اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی کہ اچھا ہی ہوا کہ اس کا سچ جانے بغیر ہی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، ورنہ اگر وہ سچ بتا دیتی تو وہ اس سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی، کم سے کم وہ عزت سے یہاں سے رخصت ہوگی۔ لیکن دل عجیب بے چین سا ہو رہا تھا۔ اس ایک مہینے میں اسے علی سے محبت ہونے لگی تھی، اس رشتے سے اور ان کے نام سے آزادی کا سوچ کر ہی اس کی جان جا رہی تھی، اور پھر اس نے سوچا کہ جانا تو ہے ہی، کیوں نہ انہیں اس رشتے کو ختم کرنے کا موقع دیے بغیر ہی یہاں سے چلی جائے۔ کم سے کم زندگی بھر ان کے نام پر بیٹھی رہے گی، اور ان کا نام بھی اسے سکون دیتا تھا۔ وہ اپنی تمام عمر اب ان کے نام پر گزارنا چاہتی تھی، چاہے ان کا ساتھ میسر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ مرتے دم تک ان کی بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ اسے طلاق دے وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ دارالامان کا پتہ وہ پہلے ہی لے چکی تھی، اسے معلوم تھا اسے اب کہاں جانا ہے۔ وہ اب مزید اس شخص پر بوجھ نہیں بنے گی۔ جبکہ وہ باہر آئے تو ایک اداس نظر اس کے سوئے ہوئے وجود پر ڈال کر اس کے ساتھ ہی نیم دراز ہو گئے۔ ایک افسردہ سی نظر پہلو میں سوئی اپنی بیوی پر ڈالی تھی، جس نے ایک بار جھوٹے منہ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتی ہے، جیسے وہ تو پہلے ہی انتظار میں بیٹھی ہو کہ کب یہ رشتہ ختم ہو اور کب اس کی جان چھوٹے۔ اگلے دن فاطمہ نے اپنا تھوڑا بہت سامان ایک بیگ میں ڈال دیا تھا، اور علی کے آنے سے پہلے ہی شام کے وقت وہ خاموشی سے آمنہ کی دی ہوئی چادر پہنتے اس چھوٹے سے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ وہ شام کو بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھے، اور وہ ایسے میں خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی تھی۔